اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ پچھلے 2-3 سیشن سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ ہی ہیڈ اے ونڈرفل پرسنالٹی۔ جب حیا کی بات آتی ہے، وقار کی بات آتی ہے اور اخلاق کی بات آتی ہے، جہاں پہ اسلام کو سپورٹ کرنے کی بات آتی ہے، تو انہوں نے ہی ڈڈ ناٹ گیو اے سیکنڈ تھاٹ، اور اسی وقت جو ہے یعنی ہمیشہ ان کا یہی رویہ رہا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کہاں تک پہنچی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے تو فتوحات بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان اگر ایسٹ کی بات کی جائے تو پرشیا تک پہنچ جاتے ہیں، فارس جسے آپ ماڈرن ڈے ایران کہتے ہیں، اور اگر آپ لیفٹ دیکھیں میپ کے ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ ایجپٹ ہے، فلسطین ہے، شام ہے، سیریا وغیرہ، جارڈن، یہاں تک مسلمان کی جو فوجیں ہیں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ خلافت سنبھالتے ہیں تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا کیا تھا کہ جو پرشین امپائر ہے نا، جیسے مغل امپائر بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر سب کانٹیننٹ کی بات کی جائے نا، مغلوں کی حکومت تھی لیکن کہیں نہ کہیں چھوٹی ڈائنیسٹیز تھی جہاں پہ ہندو مہاراجا بیٹھا ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ دے ور رپورٹنگ ٹو جو ہے یعنی مغلز کو دیتے تھے رپورٹنگ، لیکن چھوٹی موٹی ڈائنیسٹیز وہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی۔ سملرلی پرشین امپائر ایز اے ہول، جو بڑی پرشین امپائر تھی، ان کے جو رستم تھے یا ہرمزان جو ان کے جو کنگز تھے، ان کو تو شکست ہو گئی، لیکن چھوٹی ڈائنیسٹیز وہاں پہ باقی رہ گئی تھی۔ تو ان ڈائنیسٹیز کو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ٹوٹلی ان کو جو ہے ختم کیا گیا، اور مسلمانوں نے جو ہے ان یعنی وہاں پہ جو ہے یعنی آگے بڑھے۔ اور ایسٹ کی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں، ایسٹ پہ مسلمانوں کی جو فوجیں گئی تھی آذربائیجان تک پہنچ گئی تھی، اور وہاں پہ جو کمانڈر تھے، جو صحابی جن کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، ہز نیم واز اشعث ابن قیس، یہ ان کا نام تھا، اور یہ یمن کے پرنس رہ چکے تھے، یعنی رائل فیملی سے بلونگ کرتے تھے، اور پھر یہ اسلام لے کے آ گئے تھے۔ آذربائیجان میں اپروکسیمیٹلی 95% جو تعداد تھی، پاپولیشن تھی، وہ مسلمان بن گئے، دے ریورٹڈ ٹو اسلام۔ 5% پھر بھی کرسچنز باقی وہاں پہ رہ گئے تھے۔ اور یہ ایک بڑا جو ہے آپ کو یعنی نالج ملتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا، یعنی اگر آپ ماڈرن ڈے ایجپٹ کی بھی اگر بات کرتے ہیں، ایجپٹ میں آج بھی اپروکسیمیٹلی 10% کرسچن کمیونٹی رہ رہی ہے۔ اور آپ کو جو اسلام کے کرٹکس ہیں نا، وہ یہ چیز سامنے بار بار لے کے آتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، لیکن اگر ہم ان سے یہ سوال کریں، اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہوتا تو اس وقت آذربائیجان میں یہ 5% بھی جو کرسچن کمیونٹی تھی وہ باقی کیسے رہ گئی؟ وہ کیوں نہیں کنورٹ کی گئی تلوار کی زور پہ؟ اور آج جتنے ایجپشنز رہ رہے ہیں اور ہمیشہ سے رہتے ہیں، کاپٹک کرسچنز ہیں، شروع سے وہ کرسچنز ہی ہیں، آج بھی اگر وہ وہاں پہ پروسپر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام زبردستی نہیں کرتا کسی کے اوپر کہ زبردستی اسلام لے کے آؤ نہیں تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ اسی لیے آیت الکرسی کے فوراً بعد ایک آیت آتی ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں there is no compulsion، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی کو زبردستی اسلام ان کے اندر جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے اسلام لے کے آنا ہی آنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کو آپ نے کنفیوز بھی نہیں کرنا۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے اگر آپ کسی اپنے بھائی کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، دیکھو اچھے کام کیا کرو، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ کہہ دے لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے، اپنے کام سے کام رکھو، کوئی زبردستی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائے ان کو پیار سے، محبت سے نماز کی ترغیب دو، ان کو بولو نماز پڑھیں۔
محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ. اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں, وہ رحمت للعالمین ہیں, کیا کہتے ہیں, اپنے بچوں کو مارو. ہم لوگ ٹو بی ویری آنیسٹ آن دا فیس آف اٹ بندہ سمجھے کہ یار اسلام بڑا, یعنی سمجھ نہیں آئی مجھے اس بات کی. لیکن اگر ہم یہی چیز جب دنیاوی لحاظ میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نا, بچہ اگر اسکول کا کام نہ کر رہا ہو, گھر سے باہر اس کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. Isn't this the case? اسلام نے کہے بچوں کو مارو, نہیں 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 یار, سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا جو ہے معاذ اللہ عجیب و غریب یہ وے آف لائف ہے, عجیب دین ہے. لیکن جب دنیاوی معاملات آتے ہیں, پتر تو میری بات نہیں سنے گا, تو فرسٹ نہ آیا, تو دیکھ لے پھر. اسی لیے بچہ جو ہے اپنی نیندیں حرام کر کے جو راتوں کو پھر وہ رٹے مار رہا ہوتا ہے, حالانکہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ماشاءاللہ. بس ابا جی کو خوش کرنا ہے, اماں جی کو خوش کرنا ہے, ہمارے پڑوس والے ہم سے آگے نہ نکل جائیں, ہم نے اپنی فیملی کا نام روشن کرنا ہے. ہمارے جو ہے یہ پرسیپشن ہوتا ہے. آل رائٹ, سو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. اچھا, آذربائیجان کی جب ہم نے بات کی ہے, ایسٹ کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ دا بگر رشین ریجنز, پہلے رشیا اٹ واز رشین فیڈریشن کہا کرتے تھے, تو وہاں پہ جو تبرستان جو آج بھی جو ہے کنٹری ایگزسٹ کرتا ہے, اس میں داغستان بھی ہے. داغستان کون سی جگہ ہے؟ آئی نو, وائی از اٹ فیمس؟ حبیب وہاں سے بلونگ کرتے ہیں, ویری ٹف پیپل. تو داغستان تک اسلام پہنچا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اینڈ سبحان اللہ, ہاؤ پروفاؤنڈ از اٹ, اگر نہ اس وقت پہنچا ہوتا تو آج حبیب یہ نہ کہتا. سبحان اللہ, دیکھیں کتنی واسٹ امپلیکیشنز ہیں اس چیز کی. داغستان تک پہنچا, ترکمنستان اور پھر آذربائیجان, یہ سارے ریجنز جو ہیں اسلام الحمدللہ وہاں پہ پہنچا. اور بھی بہت سارے ریجنز تھے, تو میں اس کو بریفلی تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. ناؤ ول کم ٹو دا ویسٹ. ویسٹ کی جب بات آتی ہے نا, تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فلسطین الحمدللہ آلریڈی مسلمان وہاں پہ انٹر کر چکے تھے. شام کی اگر بات کی جائے, عراق کی بات کی جائے, ایجپٹ کی بات کی جائے, ان سے آگے آپ جب میپ دیکھتے ہیں نا, دیر از اے بگ آئی لینڈ سائپرس کے نام سے, سائپرس. آل رائٹ, انشاءاللہ آپ سرچ بھی کیجیے گا. تو ہوا کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہی یوز ٹو بی ان سیریا انیشلی, جب وہ تقریباً ہی واز ان ہز 20s, 21-22 سال ان کی عمر تھی, تو ان کو ایز اے گورنر عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ اپوائنٹ کر دیا تھا. کچھ عرصے بعد معاویہ ماشاء اللہ رضی اللہ عنہ, آپ یہ کہہ لیں کہ ہی واز این انٹلیکٹ, ان کی ظاہری بات ہے ماشاء اللہ, یعنی دا وے ہی نیو دا پالیٹکس, کہ کیسے چیزوں کو رن کرنا ہے, کیسے چلانا ہے. تو انہوں نے تھوڑے عرصے بعد حضرت عمر کو لیٹر لکھا. لیٹر لکھ کے کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین, آپ ہمیں نا اجازت دیں کہ ہم لوگ کسی طریقے سے سائپرس تک پہنچیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ جب میپ میں دیکھیں گے نا, سائپرس لٹرلی یعنی اتنی اسٹریٹجک لوکیشن ہے کہ وہاں سے شپس جو ہے نا کنیکٹ ہو کے پورا یورپ تک وہ جو ہے رسائی ہوتی ہے. اگر جس کے پاس سائپرس اس وقت بھی ہوتا اور ابھی بھی جن کے ہاتھ میں ہے, تو بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے کہ یعنی مڈل ایسٹ سے اگر کوئی آپ نے سامان لے کے جانا ہے بلک میں, تو سائپرس میں وہاں پہ جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سٹاپ ہے, پھر وہ جو آپ سمجھ لیں کہ وہ گیٹ وے ہے یورپین کنٹریز تک جانے کا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین, آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم شپس بلڈ کرتے ہیں, بڑی بڑی جہاز بناتے ہیں, بحری جہاز, تاکہ ہم ایڈوانٹیج لیں, کیونکہ رومنس کو ہم ایک لمٹ تک ہم ان کو جو ہے نا پش کر سکتے ہیں. کیونکہ رومنس کے پاس آپ دیکھیں وہ کتنی یعنی ان کا میگا انفراسٹرکچرز بھی تھے, ان کے پاس شپس بھی تھی, ان کے پاس اب یہ کہہ لیں کہ جنگی سامان بھی بہت زیادہ تھا. تو کہتے ہیں ہم رومنس کا تب تک صحیح طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ دے ہیو نیوی ود دیم, ان کی پوری نیوی ہے, آرمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جب ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے جو ٹروپس ہیں, ان کے جو فوجی ہیں, وہ تو ہفتے 2 ہفتے میں
مثال کے طور پہ اگر انہوں نے سفر کرنا ہو، وہ تو بحری جہاز میں آ رہے ہیں، وہ تو ادھر کھانا بھی کھا رہے ہیں، ریلیکس بھی کر رہے ہیں، آرام بھی کر رہے ہیں، اور ایک دم آ کے وہ جب ساحل پہ آ جاتے ہیں وہ تو فریش ہوتے ہیں لڑنے کے لیے. حالانکہ ہمارے فوجی جب جائیں گے وہ 2 ہفتے چل چل کے ریگستان میں، اور وہ پھر یعنی اتنی ہمت نہیں رہتی. تو یہ بھی ان کو ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہے ہمارے خلاف. تو عمر رضی اللہ عنہ جب ان کا خط پڑھتے ہیں تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان کو بلاتے ہیں. کیوں بلاتے ہیں؟ کیونکہ عمر بن العاص آپ کو پتہ ہوگا کہ ہی یوز ٹو ٹریول اے لاٹ، اور یہی عمر بن العاص یہ نجاشی کے پاس بھی جاتے ہیں جب وہ ایمانی لے کے آئے تھے، بتانے کے لیے کہ مسلمان کچھ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں. تو بہرحال ہی یوز ٹو ٹریول اے لاٹ. اور عمر بن العاص ہی ہیں وہ یعنی شام بھی جایا کرتے تھے، اور ان کو ایکسپیرینس تھا کہ شپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نا عربوں میں ایک آپ یہ کہہ لیں ان کا مزاج تھا اس وقت کہ they were very uncomfortable with the ocean. یعنی آپ یہ کہہ لیں بحری سفر سے نا ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوا کرتا تھا. اور بہت سارے عرب ایسے بھی تھے جنہوں نے کبھی پانی کا سفر نہیں جو ہے کیا ہوا تھا. میں آپ کو اپنی جو ہے ایک سٹوری بتاتا ہوں کہ بیک ان عمان ہم بھائیوں نے کہا کہ چلیں آج فشنگ کرنے کے لیے چلتے ہیں، اور چھٹی کا دن تھا. تو دس واز دا فرسٹ ٹائم آئی ہیڈ این ایکسپیرینس. تو وہاں پہ ایک جو مچھیرا ہوتا ہے، ہم نے کہا چلو جی اس سے ہم نے بارگین کی کہ جی ہم مچھلیاں پکڑنا چاہتے ہیں. تو واٹ دے ڈو از کہ ان کی ایک بوٹ ہوتی ہے، موٹر بوٹ، وہ لے کے جاتے ہیں تقریباً یعنی اتنی ڈیپ لے کے جاتے ہیں اندر سمندر کی طرف کہ پھر ایسا ہی ہوا وہ ہمیں لے کے چلا گیا وہاں پہ، اور ہمیں جو بھی اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں کہ آپ وہ ساتھ لے کے جاؤ اور پھر اپنے حساب سے مچھلیاں پکڑتے رہنا. اچھا، تقریباً 20 to 25 کلومیٹرز وہ ہمیں اندر سمندر کے اندر لے کے گیا. سو مچ سو کہ جب آپ اگر پورا 360 ویو لیتے ہیں نا، آپ کو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے there is a sickness called sea sickness، جس میں بہت سارے لوگ وامٹ بھی کر دیتے ہیں. ہم 4 بھائی تھے، 3 کو تو وہ ہوا سیریسلی. اچھا، اس کی نا ایک بڑی سائنٹیفک ریزن بھی ہے. دین آئی سرچڈ اوور اٹ. اس میں ہوتا کیا ہے کہ واقعی سمندر سے کبھی کبھار نا ایک دہشت آتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں نا اور آپ بیچ سائڈ میں بیٹھے ہیں، ایک پانی کے شور کی آواز آپ کو آ رہی ہوتی ہے، اور بڑی کبھی کبھار خوفناک بھی ہوتی ہے. بار بار ویوز ٹکرا رہی ہیں پتھروں کے ساتھ یا ساحل پہ آ کے. تو ہوتا یہی ہے کہ when the person is in the middle of the sea، ہوتا کیا ہے کہ جو کان ہے نا وہ سگنل دے رہا ہوتا ہے برین کو کہ یار something is wrong، کیونکہ آپ کی جو بوٹ ہے وہ ایسے ایسے بھی کر رہی ہوتی ہے رائٹ اینڈ لیفٹ. لیکن جو آپ کی آنکھ ہے نا وہ تو کھلی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ ایوری تھنگ از نارمل، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو آپ کے برین کو 2 ڈفرینٹ سگنلز جا رہے ہیں، اسی لیے پھر جو بندے ہیں وہ وامٹ کر دیتے ہیں. تو یہ سچویشن ہوتی ہے. بہرحال یہی ہوا. پھر سبحان اللہ ہمیں وہاں پہ ایک ٹائیگر شارک ہوتی ہے اتنی بڑی، جب ہم نے وامٹ کی نا، پتہ نہیں اس کا وہ کھانا تھا شاید، وہ ہماری بوٹ کے آس پاس آئی. میں بولا نکلو یار یہاں سے. میں نے بولا یار یہ تو سزا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اللہ المستعان. سو دس واز اے سچویشن. حضرت عمر نے عمر بن العاص کو بلایا کہ آپ تھوڑا بتائیں اس کے بارے میں، کیا رائے دیتے ہیں کہ کیا ہمیں آگے پہل کرنی چاہیے، سمندر کے بارے میں بتائیں. کیونکہ بہت سارے صحابہ کو ایکسپیرینس بھی نہیں تھا کہ سمندری سفر کیا ہوتا ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ بات بات پہ شاعری کرتے ہیں، اور وہ یعنی اپنی باتوں میں ہی ایک ایسی ویوڈ پکچر دے دیتے ہیں کہ بندہ بولتا ہے کہ ایز ایف کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تو عمر بن العاص نے جس طریقے سے بتایا حضرت عمر کو، وہ کہتے ہیں، حالانکہ ہی یوز ٹو ٹریول اے لاٹ، کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، سفر میں جب کشتی جا رہی ہوتی ہے نا، اور کشتی اگر تھوڑی سی آگے کو ہو جائے ایسے، جو کہ ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے پانی کے دباؤ کی وجہ سے، تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دل باہر آ گیا. عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ سن رہے ہیں. اور پھر جب تھوڑے ہی دیر کے بعد جب لہریں رائٹ اور لیفٹ کشتی کو کر رہی ہوتی ہیں، تو پیپل بیکم ایز اف دے آر کریزی، کہ بندوں کے ایسے ہوش اڑے ہوتے ہیں کہ دل میں جان آ جاتی ہے، جو ہے حلق میں جان آ جاتی ہے.
تو جب یہ حضرت عمر نے سنا نا، اور باقی بھی صحابہ وہاں پہ بیٹھے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ نو دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا، ہم لوگ کشتی یعنی شپس نہیں بنائیں گے، کشتیاں نہیں بنائیں گے. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان زیادہ قیمتی ہے ان علاقوں سے جو رومیوں کے انڈر ہیں، ہم ایک مومن کی جان بھی ضائع نہیں کریں گے. تو ہی واز ورڈ اباؤٹ دا مسلمین، یعنی مسلمانوں کا ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ اگر کوئی کریش ہو جائے، اگر کشتی ڈوب جائے تو پھر مسئلہ نہ ہو جائے. رائٹ. اب ظاہری بات ہے امیر نے حکم دے دیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اوکے دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے، کچھ عرصے بعد عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے معاویہ بھی بنو امیہ کے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ کے ہیں، اینڈ دیز بوتھ آف دیز آر کزنز ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ پھر اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے دوبارہ خط لکھتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ دیکھیں ہم امیر المؤمنین یا عثمان، دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو آگے پھیلایا جائے، لیکن اگر اب دیکھیں، اب ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر اس کو ہم نا آج سمجھ سکیں گے، کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی کنٹری ہے، اگر اس کی نیوی فورس نہیں ہے تو کتنا بڑا دھچکا لگے گا اس کو، رائٹ. تو نیوی فورس رکھنا اٹ سیلف یہ بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے اس کنٹری کی. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ وی شوڈ ہیو ایز اے مسلم نیشن، ہمارے پاس نیوی ہونی چاہیے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ دوبارہ بھیجتے ہیں، خط بھیجتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں. گیس واٹ، عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاویہ ڈونٹ اسٹارٹ اٹ اگین، آئی واز دیر وین یو روٹ اے لیٹر ٹو عمر. جب تم نے خط لکھا تھا نا میں ادھر ہی تھا، اس کو دوبارہ شروع مت کرو. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. وہ دوبارہ خط لکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کرنا. آخر کار وہ منوا لیتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ مان لیتے ہیں، لیکن اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں. کنڈیشن نمبر 1، اگر معاویہ تم نے سفر کرنا ہے بحری جہاز کا، if you want to travel through the ship you have to take your wife along with you. کیوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ اگر تم اتنے شور ہو، اتنے تمہیں یقین ہے کہ مسئلہ نہیں ہوگا، اپنی وائف کو بھی ساتھ لے کے جاؤ. سبحان اللہ. تو عثمان رضی اللہ عنہ یہ کنڈیشن رکھتے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہے سفر میں. تو معاویہ کہتے ہیں نو پرابلم ایٹ آل، میں تو لے کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور دوسری کنڈیشن یہ رکھتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہ تم نے لازم جانا ہے، اپنے فوجیوں کے اوپر تم زبردستی نہیں کر سکتے. تو کوئی جو والنٹیئر کرے گا تو پھر اس کے ساتھ جو ہے تم جو ہے سفر کر سکتے ہو. تو یہ کنڈیشنز جو ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ مان لیتے ہیں. تو ہوتا یہی ہے، فرسٹ ٹائم مسلمان شپس بلڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اور جب سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ، شپس جب تیار کی جاتی ہیں اور سفر کی تیاری کی جاتی ہے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی وائف بھی اس میں شامل ہوتی ہیں جن کا نام ہے فاخر بنت قراظہ، وہ ان کی وائف ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی ان کو جو ہے ان کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، جن میں عبادہ ابن صامت بھی ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کی وائف ام حرام بھی ہیں بنت بلحان. ابو ایوب انصاری اس میں شامل ہوتے ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، ابو دردہ ہیں. اور سفر شروع ہو جاتا ہے. ناؤ امیجن کہ فرسٹ ٹائم مسلمان سفر کر کے سائپرس پر قدم رکھتے ہیں. سبحان اللہ، سائپرس کی سرزمین میں قدم رکھ لیتے ہیں. اینڈ بیفور آئی موو آن، میں ام حرام رضی اللہ عنہ کی سٹوری بریفلی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان کی سٹوری یہ ہے جو کہ یہ سفر میں تھی، اٹ از ہیونگ اے ریلیشن ود اٹ. وہ یہ کہ ایک دفعہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روم میں تھے، اور نہیں بلکہ ام حرام کے پاس گئے تھے، وہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے، اور وہاں پہ لنچ کرتے ہیں اور وہاں پہ نیپ لے لیتے ہیں، کیلولا لیتے ہیں، کیلولا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. اور کچھ دیر کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں نا، وہ اسمائل کرتے ہوئے اٹھتے ہیں، مسکراتے ہوئے اٹھتے ہیں، اور پھر
حرام رضی اللہ عنہا وہ پوچھتی ہیں کہ وائی آر یو اسمائلنگ یا رسول اللہ، آپ کیوں جو ہے مسکرا رہے ہیں؟ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری امت اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ویوز کے اوپر یعنی لہروں پہ چلتے ہوئے ایک جگہ کی طرف جا رہی ہے، میری امت جا رہی ہے، ملوکن علی السرہ یعنی کنگز اپون سیڈلز، یعنی میری جو امت ہے وہ لہروں کو عبور کرتے ہوئے ایک پرٹیکولر ریجن کی طرف جا رہی ہے۔ حرام اس وقت کہہ دیتی ہیں اسی وقت ہی کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میں ان میں شامل ہوں۔ شی ڈزنٹ ویٹ، اسی وقت ہی جو ہے وہ اپنی ریکویسٹ کرتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حرام یس یو ول بی ود دیم، آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہوگی۔ اور اب دیکھیں، ہو سکتا ہے سبحان اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہی ہو کہ اتنی جلدی، اب یہ صحابہ کرام کی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی آگے ہم فرسٹ یا سیکنڈ سینچری کی بات نہیں کر رہے، کہ اب مسلمان یعنی وہ شپس بھی بنا چکے ہیں اور اب یہ ٹریولنگ کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہیں۔ تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد مسکراتے ہوئے اٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے کہ مسلمان بڑی دور دراز علاقوں میں وہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ اب حرام کہتی ہیں، دوبارہ دعا کی ریکویسٹ کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پلیز اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں بھی ان مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں۔ اینڈ دین ہی سیز نہیں، آپ جو فرسٹ گروپ ہے نا آپ ان میں شامل ہوگی، اس گروپ میں آپ شامل نہیں ہوگی۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب جو شپ آتی ہے مسلمانوں کی سائپرس کے ساحل تک جب پہنچتی ہے، تو حرام اور باقی صحابہ کرام جب وہ شپ سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اپنے گھوڑوں پہ، تو حرام کا جو گھوڑا ہوتا ہے نا تو آگے چلتے ہوئے وہ سلپ کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے حرام شی فالز بیک، جب وہ پیچھے گرتی ہیں اپنے سر کے بل گرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے اسی وقت ہی ان کی جو ہے یہ ہے کہ فوتگی ہو جاتی ہے، شی پیسز اوے۔ اور آج بھی آپ انشاءاللہ سرچ کیجئے گا، جہاں پہ وہ فوت ہوئی تھی نا وہاں پہ مسلمانوں نے کچھ عرصے بعد مسجد تعمیر کر دی تھی۔ آج بھی وہ مسجد اسی جگہ پہ ہے جس کا نام ہے حالہ سلطان تقی مسجد، سائپرس میں ہے، اور وہ مسجد بالکل ساحل کے ساتھ ہے۔ اور اس وقت کی جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ یعنی مسلمانوں کو یہ یاد تھا کہ آج کی ڈیٹ میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز اے اینشنٹ مونیومنٹ، اور وہ سٹی کا نام ہے لرکانہ سٹی پرہیپس، اور وہ بالکل جو ہے ساحل کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہ سچویشن ہوتی ہے اور ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر دیتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ مسلمان سائپرس میں داخل ہو کے وہ جو پورا آئیلینڈ ہے فتح کر لیتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد اب ظاہر بات ہے رومنز تو آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ بھی اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے دوبارہ ری گین کریں۔ رومنز دوبارہ اٹیک کرتے ہیں اور شام کے حصے کو کچھ نہ کچھ حصہ وہ کیپچر کر لیتے ہیں اور چلتے چلتے سائپرس تک پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں نے یہ معاہدہ کیا ہوتا ہے سائپرس والوں سے کہ تم لوگوں نے ہمارے علاوہ کسی کو سپورٹ نہیں کرنا، ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اب سائپرس والے جو وہاں کے لوکل ہیں سپریٹس، چاہے وہ اب یہ کہہ لیں کہ دانستہ طور پہ یا ان انٹینشنلی رومنز کے ساتھ وہ مل جاتے ہیں اور رومنز دوبارہ جو ہے کیپچر کر لیتے ہیں سائپرس کو۔ پھر کیا ہوتا ہے جب مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے نا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، مسلمان اپنا لشکر تیار کرتے ہیں، شپس آر بینگ ریڈی، تیار کی جاتی ہیں۔ کین یو گیو می اے وائلڈ گیس کتنی شپس ہوں گی؟ 10 500 شپس 500 شپس جاتی ہیں سائپرس میں ان کو سبق سکھانے کے لیے،
اور جب سائپرس والے دیکھتے ہیں نا کہ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے تو ان کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی, اسی وقت ہی سرنڈر کر دیتی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ان سے پوچھا گیا تھا, اب ظاہری بات ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام وہ بھی انسان تھے, وہ بھی اجتہادات کیا کرتے تھے, اور اجتہاد ہو سکتا ہے نالج کے بہاف پہ کبھی کبھار ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, کبھی کبھار اس میں خامی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک جج ہو, اسلامک جج ہے, اس کے سامنے جب کیس آتا ہے نا, اب وہ بیسڈ اپون وٹنسز, جب وہ شواہد دیکھتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا حکم دے دے اپنے اجتہاد کے طور پہ جو کہ غلط ہو, لیکن اس کی سنسیریٹی یہ تھی کہ میں نے جو ہے صحیح حکم دینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جج کو پھر بھی ثواب دیتے ہیں, ایک ثواب دیتے ہیں, اور اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہوگا تب اس کو ڈبل ثواب ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اس طرف آگے بڑھے, اپنی نیوی فورس بنائی, تو مسلمانوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. اینڈ آن دا کنٹرری عثمان رضی اللہ عنہ نے, ان کا اپنا اجتہاد تھا. تو الحمدللہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا, اور کچھ ہی عرصے میں سبحان اللہ مسلمان اپنی فورس بھی بنا لیتے ہیں. اینڈ واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز از, جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا, مسلمان جتنی فتوحات صحابہ اکرام کے دور میں ہوئی ہے اور تابعون کے دور میں ہوئی ہے, اب تابعون کون ہے؟ ان کی نیکسٹ جنریشن ہے صحابہ اکرام کی. آلرائٹ, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا, خیر الناس قرنی, کہ لوگوں میں سب سے بہترین جنریشن کون ہے؟ مائی کمپینینز, میرے صحابہ اکرام. ثم الذین یلونہم, ان کے بعد کون ہے؟ دا نیکسٹ جنریشن, وہ تابعین ہے. یہ وہ لوگ ہیں تابعین جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ اکرام کو دیکھا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم الذین یلونہم, صحابہ اکرام کے بعد تابعین, تابعین کے بعد تبع تابعین, تبع تابعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا ہے. تو دیز آر دی ٹاپ موسٹ جنریشنز آفٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی فتوحات صحابہ اکرام کے دور میں ہوئی ہے اور تابعون کے دور میں ہوئی ہے, اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی آج تک. اور اٹس سو سرپرائزنگ, یعنی 10 سال اگر ہم عمر رضی اللہ عنہ کے دیکھیں اور عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت دیکھیں, اتنی فتوحات ہوئی ہیں, اور اٹ واز بیسیکلی اے گولڈن ایرا فار مسلمین, مسلمانوں کے لیے وہ گولڈن ایرا رہا ہے. اور آپ تھوڑا تصور کریں کہ کیا مسلمانوں کے پاس ان ٹرمز آف فائنانس کی اگر بات کی جائے یا ان ٹرمز آف ویپنز کی بات کی جائے, کیا زیادہ تھے ان کے پاس مال یا ان کے پاس ہتھیار زیادہ تھے پرشین سے یا رومن سے؟ نہیں, زیادہ تو نہیں تھے. پھر بھی مسلمانوں نے فتح کیا پرشیا کو, جو اس وقت کی سپر پاور کنسیڈر کی جاتی تھی. صرف سال 2 سال کی بات نہیں ہے, جنریشنز چلتی آ رہی تھی. پرشیا اور آپ کا جو یہ رومن امپائر ہے, یہ آپس میں کتنے عرصے سے آپس میں ٹکرا رہی تھی. تو جب مسلمان کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے جب اسلام کا پرچم لہرایا اور ان کو جب اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے ریجیکٹ کیا, تب مسلمانوں نے جو ہے آگے پیش قدمی کی تھی. اور what we have to understand brothers, اس وقت کو یاد کریں کہ ابو طالب ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ, اور ہوتا کیا ہے کہ سردار آتے ہیں مکہ کے. اب ظاہری بات ہے سارے سردار ہیں مکہ والے, اب ان کی جو ہے بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں, اور آ کے نا شکوہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا ابا طالب ان ابن اخیک یقع فی آلہتنا, آپ کا جو بھتیجا ہے نا ہمارے خداؤں کی بے عزتی کرتا ہے. اب یہ وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں, اس میں ابو لہب بھی ہے, ابو جہل بھی ہے, سارے سردار آئے بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انٹر کرتے ہیں, اور جب وہ انٹر کرتے ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی اپنے چچا کی جو ہے ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر ابو طالب
ہی پوائنٹس ٹورڈز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر کہتے ہیں کہ ما شأن قومک یشکونک یا ابن اخی, کہ کیا وجہ ہے میرے بھتیجے کہ تمہارے جو قوم والے ہیں تمہاری شکایت کر رہے ہیں, what's the problem, کیا ایشو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا ذرا. کہتے ہیں اے چچا جان, انما اردتہم علی کلمۃ واحدہ, میں چچا جان میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ کی طرف آ جائیں, ایک کلمہ کی طرف آ جائیں. اگر انہوں نے وہ کلمہ پڑھ لیا, تدین لہم بہ العرب, ہوگا کیا کہ تمام عرب قومیں جو ہیں ان کے انڈر آ جائیں گی. They will rule the other Arab tribes. اب قریش سن رہے ہیں. وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَبَ الْجِزْيَةَ, اور ہوگا کیا صرف عرب ہی ان کے کنٹرول کے اندر نہیں آئیں گے, جتنے بھی نان عربز ہیں وہ ان کو ٹیکس دیا کریں گے, جزیہ دیا کریں گے. اب ابو طالب دوسرا سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں وما ہی ہے, وہ کون سا کلمہ ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. ان کو بس یہ کہہ دینا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے, تو یہ سب چیزیں ان کو مل جائیں گی. یہ جواب سننا تھا ان سارے سرداروں نے. سارے سردار کھڑے ہو جاتے ہیں غصے سے, کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھ رہے, ابو طالب کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کیا اس شخص نے تمام خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک ہی خدا بنا دیا ہے. یعنی اتنا غصہ تھا ان کے دلوں میں. اب یہ ایک سینیریو ہے, اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ وہ وقت مکہ کا دور ہے جب مسلمان پیچھے جا رہے تھے. اسلام واز ویک ایٹ دیٹ ٹائم. ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا, جہاں پہ ملتے تھے ان کو مارا جا رہا تھا, پیٹا جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی. اب وہ وقت دیکھیں, اور کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں کو دیکھیں کہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کی طاقت. اور فرینچ ہسٹورین ہے گروسے, he says a very amazing statement. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے جب پرشین امپائر کو اوور کم کیا تھا نا, ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے. اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہاں ایک ہتھیار تھا ان کے پاس, وہ پتہ کیا تھا؟ ایمان. ان کے پاس ایک ہتھیار تھا اور وہ تھا ایمان. اور جب ایمان دل میں آ جائے نا برادرز, سبحان اللہ. اور یہ بار بار یقین کریں, یہ ریمائنڈر ہے تمہارے لیے اور میرے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں, جب غزوہ بدر ہوئی تھی مسلمان کیا پریپیئر تھے؟ کیا ان کی تعداد زیادہ تھی ان سے, مکہ والوں سے؟ اس کو بھی چھوڑ دیں. غزوہ احد میں دیکھ لیں آپ, مسلمان جیت رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ تو مسلمانوں کی طرف سے تھوڑی سی غلطی ہوگی, لیکن پھر دین اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر سپورٹ کیا. غزوہ احزاب کی طرف جب آپ جاتے ہیں, دیکھیں پورا حجاز اکٹھا ہو کے آیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. 10,000 کا لشکر تھا, جبکہ پورے مدینہ کی آبادی صرف 3,000 تھی, جس میں بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھی. مسلمانوں نے کیا لڑائی کی تھی؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کافی ہوا ان کو. اور غزوہ حنین کے موقع پہ جب مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی تھے, 10,000 مسلمانوں کو لشکر جا رہا تھا, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم سبحان اللہ مسلمانوں کے دل میں یہ آ ہی گیا, آج تو الحمدللہ ہم ساز و سامان کے ساتھ پورے ہیں, آج تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے غزوہ حنین میں شروع میں ایسی تیر بازی کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنے چنے کچھ مسلمان رہ گئے تھے صحابہ کرام, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے تھے کہ انا رسول اللہ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں, واپس آؤ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف کیا, اور پھر دس از ہاؤ مسلمان ون ان غزوہ حنین. تو ہمیشہ یہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں نا, اس پہ ہمارا بھروسہ نہیں رہنا چاہیے. جب دلوں میں لا الہ الا اللہ آ گیا نا برادرز, وہ والا لا الہ الا اللہ نہیں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, نہیں, ہم ابھی زبانوں سے وہ کلمہ ادا کر رہے ہیں, دلوں میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے. میں پہلے اپنی بات کروں گا, مائنڈ نہ کیجیے گا. لا الہ الا اللہ ہم اپنے
دلوں میں لے کے آئیں, اپنے کریکٹر میں لے کے آئیں, اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں, ڈیلی روٹین میں لے کے آئیں. نہ جانے کتنی دفعہ ڈیلی آپ کو جج کرنا پڑتا ہے, چوز کرنا پڑتا ہے. ایک جگہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اور دوسری جگہ آپ کی ڈیزائرز ہوتی ہیں, آپ کی منمانی ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو لا الہ الا اللہ کو چوز کرتے ہیں؟ تو رزلٹ وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, رزلٹ وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. جو نیکسٹ سیشن میں بات ہونی ہے اس کی حوالے سے میں 2 نریشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد انہوں نے نریٹ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرے بعد 3 فتنے آنے والے ہیں. There will be 3 trials after me. جو ان فتنوں میں ثابت قدم رہے گا نا تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. اس میں سے ایک فتنہ کیا ہے؟ میرا اس دنیا سے جانا, رخصت ہونا. اور یہی ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے, اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. بہت سارے نئے مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے کہ ایسے ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ کا رسول اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے, اور وہ مرتد ہو گئے تھے. آپ کو پتہ نا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بھی ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا مرتدین کا, جو اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ پلٹ گئے تھے. دوسرا فتنہ دجال کا فتنہ, کہ جو اپنے ایمان کو بچا لے گا نا دجال کے فتنے سے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. اور تیسرے فتنے کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ ایک خلیفہ ہوگا جس کو مارا جائے گا, شہید کیا جائے گا, اور وہ شدید صبر کرنے والا ہوگا, اور وہ ہی ول بی ایکسٹریملی پیشنٹ, اور وہ حق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے گا. تم لوگوں میں سے جب تک اس بندے کو سپورٹ تم لوگ دیتے رہو گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان ثابت رہے گا اور تمہارے لیے وہ بھی بہت اچھا ہے. اور یہاں پہ علماء کا اجماع ہے, کنسنسس ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا تھا, لیکن وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اٹ واز اے سڈن اسیسینیشن. وہ ایک ابو لولو آیا تھا اور اس نے اسیسینیٹ کر دیا تھا. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی بھی جب بات کی جاتی ہے ان کے لیے بھی ایک امیڈیٹ اسیسینیشن تھی. خوارج آئے تھے اور انہوں نے اسیسینیٹ کیا تھا. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا گیا تھا, ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا, اور بھی بہت کچھ ہوا تھا جو انشاءاللہ ہم اگلے نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے. ایک تو یہ حدیث تھی. اس کے علاوہ لاسٹ حدیث پرہیپس, ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اور عربوں کا نا یہ رواج تھا اپنی محبت ظاہر کرنے کا. آپ کو اور بھی نریشنز ایسے مل جاتی ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے طور پہ کوئی بھی صحابی ہیں جب ان سے وہ خوش ہوا کرتے تھے نا تو ہی یوز ٹو پیٹ آن ہز چیسٹ, ان کو مبارکباد دینے کے لیے. تو جب پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو نا چیسٹ پہ ہاتھ مارا, اور پھر کہتے ہیں یا عثمان, اے عثمان, ان اللہ عز وجل یلبسک قمیصا, اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے, ایک شرٹ پہنائیں گے. فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ تَخْلَعُهُ, اگر منافقین چاہیں کہ تم وہ قمیص کو اتار دو, ہٹا دو, تو کیا کرنا؟ فَلَا تَخْلَعُهُ حَتَّى تَلْقَانِي, تم نے اس قمیص کو ہرگز نہیں جانے دینا, اس کو ہرگز نہیں اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات نہ کر لو. تو یہ ایک نریشن تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ until you meet me, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ تم اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤ. اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے تھے کہ you are going to become a خلیفہ in the later stage. تو یہ اسی ٹاپک کو ہم آگے لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, و جزاکم اللہ خیرا.